22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج، فیما اس چیز میں فرض اللہ لہ جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا طریقہ ہے فی الذین ان لوگوں کے بارے میں، خلوا من قبل جو گزر گئے پہلے، وکان امر اللہ اور اللہ کے ہر کام کا اندازہ، قدرا مقدورا مقرر ہو چکا ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی جو کفار اور منافقین نے پروپیگنڈا مچایا تھا کہ دیکھو اپنے بچے کی بیوی سے نکاح کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا بڑا انہوں نے پروپیگنڈا اور شور مچایا۔ اللہ پاک نے آج کی اس آیت مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جو حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس کے پورا کرنے میں میرا نبی کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ شریعت کا حکم بجا لانے میں لوگوں کے طعن و تشنیع کی پرواہ نہ کریں، اگرچہ یہ بہت بڑی بات تھی، مدینے میں قرآن مچا ہوا تھا کہ دیکھو زید بن حارثہ جو کہ پہلے زید بن محمد کہتے تھے لوگ، نبی پاک نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر حضرت زینب سے ان کا نکاح ہوا، نباہ نہ ہو سکا، آپس میں طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد آقا علیہ السلام نے حضرت زید کی بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے خود نکاح فرمایا۔ بڑا شور مچا اس میں، دیکھو اپنی بہو سے شادی ہو گئی۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر کے تسلی دی، میرا نبی شریعت اور میرے حکم کے بجا لانے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اس کے پورا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ میں اللہ نے تجھے حکم دیا، مجھے راضی کر، لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہ کر۔ احکام کے مقابلے میں، شریعت کے مقابلے میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ فرمایا میرا نبی یہ صرف تیرے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ پہلے دور میں بھی انبیاء علیہ السلام پر لوگ اسی طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور چونکہ یہ ان لوگوں کی رسم بن چکی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنے رسم و رواج کو توڑنا ایک بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ رسم و رواج لوگ نہیں توڑ سکتے، رب کو ناراض کریں گے، قرآن کے مخالف چلیں گے، شریعت کے مخالف چلیں گے، لیکن رسم و رواج توڑنا بہت مشکل کام ہے۔ یہی حال ہر نبی کے دور میں اللہ پاک نے فرمایا، اے میرا نبی، ہر نبی کے زمانے میں یہی کچھ ہوا۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید نہیں چھوڑتے تھے، انبیاء آتے تھے ان کی رسم و رواج پہ ضرب لگاتے تھے، انبیاء نے ان رسم و رواجوں کو ختم کیا، خالصتاً اللہ کے احکامات دیے۔ تو اے میرا نبی یہ صرف تیرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا، بلکہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے لوگوں نے اسی طرح ان کا جینا حرام کیا۔
لوگ نہ آگے گزرنے دیتے نہ پیچھے، اعتراضات کرتے ہی ہیں، لیکن اے میرا نبی ان نبیوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی لوگوں کی، اور یہی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لہٰذا انسان کو مثبت انداز میں دین کا کام، حق کا کام، رب کا کام کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے، کس کس کو راضی رکھے۔ ہر علاقے کی ہر اپنی الگ رسم ہے، ہر ایک کا اپنا الگ رواج ہے، اس لیے قرآن کو میرا نبی بیان کر دے، لوگوں کی پرواہ نہ کر، لوگ جو بھی کہتے ہیں۔ اب لوگ تجھے اتنا ستاتے ہیں، اپنی بہو سے شادی کر لی تو اے میرا نبی یہ ان کا رواج ہے، ان کو توڑ، میں اللہ نے تجھے خود حکم دیا ہے، ان کی پرواہ نہ کر، میری ناراضگی کی پرواہ کر۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج، فیما اس چیز میں، فرض اللہ لہ جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس کے لیے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا طریقہ پہلے لوگوں کے بارے میں جو گزر گیا پہلے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کے ہر کام کا اندازہ مقرر ہو چکا ہے، اس میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یعنی اللہ نے جو کام کرنا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، کوئی بندہ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام کو، وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا۔ انبیاء کرام کا فریضہ بیان کیا، الذین یبلغون رسالات اللہ، یہ سارے پیغمبر پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغام لوگوں تک، اور انبیاء بے دھڑک ہو کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس معاملے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، قرآن نے فرمایا وَيَخْشَوْنَهُ، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، باقی وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کون بندہ راضی ہوتا ہے اور کون بندہ ناراض ہوتا ہے۔ مرضی ہے لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، مسئلہ پیغمبر حق کا بیان کرتے، اس میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، انبیاء ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں، ہر کام میں مقصود انبیاء کا رب کی رضا ہوتی، بس یہی خوف رہتا ہے یہ کام کیا کہیں رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، بس انبیاء کا مقصود یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا مل جائے۔ لوگوں کی پرواہ نبی نہیں کیا کرتے، چاہے اس کی قیمت نبیوں کو کچھ بھی چکانی پڑے، ماریں بھی کھائیں اس کے لیے، نبیوں نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا، تان و تشنیع کا نشانہ بھی بنے، لیکن انبیاء نے ہر دور میں سچ اور حق بات کہی ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، کسی سے راضی رہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے ناراض ہوئے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوئے، اور مومن کی شان بھی یہی ہونی چاہیے۔ لوگوں کی پرواہ دین کے مسائل میں نہ کی جائے کہ فلاں خوش ہوتا ہے فلاں ناراض ہوتا ہے، نہ، ہر معاملے میں دیکھو اگر لوگوں کو ناراض بھی کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے، کسی سے رشتہ جوڑنا ہے رب کی رضا کے لیے، کسی سے توڑنا ہے تو رب کی رضا ہونی چاہیے۔ ایسے بندے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ایمان کامل ہے، جو بندہ کسی کو دے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو نہیں دیتا، وہاں بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے کہ اس کو میں کیوں نہیں دیتا،
کسی سے راضی ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے، کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، فقد استکمل الایمان، یہ بندہ کامل ایمان والا ہے۔ اور فرمایا کہ معترضین جتنے بھی اعتراض کرنے والے ہیں ان کے طعن و تشنیع کا توڑ اللہ ہی کرے گا۔ آپ اس انداز میں دین کا کام کریں، لوگوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کریں، لوگ لعن طعن کریں، کچھ بھی کریں، رب دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری نیت خالص ہے۔ جب خالص ہے کفا باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے منہ بند کرنے کے لیے کافی ہے، اور رب ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد، نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، کسی ایک کے باپ، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ، اور ہیں اللہ تعالی بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والے۔ چونکہ متبنہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح کافر اور عرب کا معاشرہ جاہلیت کا حرام سمجھتا تھا، جیسے حقیقی بچے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، اسی طرح متبنہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح بھی کافر حرام سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرا نبی، آپ تو مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں ہیں، زبان سے بیٹا کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، یہ مشرکوں کا نظریہ ہے، یہ ان کا رسم و رواج ہے۔ میں رب کہتا ہوں جس کو تم نے زبان سے بیٹا کہہ دیا وہ تمہارا بیٹا نہیں بنتا، یہ تو مشرکوں نے کہہ دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی ایک کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی جب آپ جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں ہیں تو صرف زبان سے بیٹا کہنے سے وہ بیٹا کیسے بن گیا؟ اس لیے رجل ان کا اطلاق من رجالکم جو فرمایا، رجل کا اطلاق بالغ مرد پر ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ مرد کے باپ نہیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد تھی، لیکن 3 بچے تھے آقا علیہ السلام کے، کوئی بچہ بھی سن بلوغت کو نہیں پہنچا، بلکہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ اور بچوں میں سب سے بڑے بچے آقا علیہ السلام کے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے بچے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا لقب طیب بھی ہے اور طاہر بھی ہے۔ بعض لوگ یہ 2 نام لے لیتے ہیں اور نبی پاک کے 4 بیٹے بنا لیتے ہیں، بعض کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن یہ حضرت عبداللہ کے لقب ہیں طیب اور طاہر۔ طیب بھی کہا جاتا ہے ان کو، طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ، اور یہ دونوں بیٹے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ 4 بچیاں ان سے پیدا ہوئیں، اور یہ 2 بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی جن کی عمر 40 سال تھی، اللہ کے نبی نے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں فرمایا، ساری اولاد انہی سے ہے، 6 بچے انہی سے ہوئے۔ اور تیسرا جو بچہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ آقا علیہ السلام کی باندی تھی، ان سے بچہ پیدا ہوا حضرت ابراہیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے 16 مہینے کی عمر پائی، سب سے بڑے بچے یعنی جو زندہ رہے کافی دیر تک، یہ 16 ماہ کی عمر تھی، اور بعض روایتوں میں 18 ماہ آتی ہے، یعنی 2 سال کے قریب یہ آقا علیہ السلام کے بچے تھے حضرت ابراہیم، جو کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام کے یہ تینوں بچے وفات پا گئے سن بلوغت سے پہلے، تو اس لیے آقا علیہ السلام کا کوئی بھی بچہ رجل نہیں بنا،
رجل کہتے ہیں مر رجالکم سے ہے، رجال کہتے ہیں بالغ مرد کو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بچے 18 مہینے سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی، تو بالغ مردوں کی نفی فرمائی کہ اے میرا نبی آپ مردوں میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور زید تو بالغ بھی ہوا، حضرت زید بن حارثہ بالغ بھی ہوئے، ان کی شادی بھی ہوئی، مگر وہ آپ کے حقیقی بیٹے تو نہیں تھے۔ لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، ما کان محمد النبا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا تمہارے مردوں میں سے پیغمبر کسی مرد کے باپ ہیں ہی نہیں ہے، بالغ مردوں کے ہیں نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ زبان سے بیٹے بنائے تو زبان سے بیٹا نہیں بنتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ وہ بالغ بھی ہوئے، شادی بھی ہوئی، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نبی نہیں ہیں۔ اور قرآن نے کہہ دیا ما کان محمد النبا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے آقا کسی کے باپ نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اگلی آیت کے حصے میں فرمائی وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے نبی کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر ساری امت کے باپ ہیں۔ حدیث پاک میں آقا نے خود فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد کی ہوں امت کے لیے۔ جس طرح کوئی شفیق باپ اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے، اسی طرح آقا نے فرمایا میں بھی تمہاری تربیت کرنے والا ہوں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور آخری نبی ہیں۔ انشاءاللہ ختم نبوت پہ کل اسی حصے پر بات ہوگی، وخاتم النبیین پر، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ اللہ عمل کی توفیق رسول۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔